जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये दावा करें कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे, कद्दू इलेक्शन कराएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट्स फेरिया। आज बात करेंगे मुस्तफा कमाल से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। एमक्यूएम की सियासत में गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। हमारे अरकान असेंबली पर पीएसपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ नोटिस लें, फारूक सत्तार फट पड़े। पाकिस्तान के सियासी अमल में कोई किरदार नहीं मिडिल क्लास और महाजरों का। मुझे बता दें, मैं सियासत बंद कर दूंगा। फारूक सत्तार अनीस कायम खानी से अपने लिए पैकेज मांगते रहे, पीएसपी का जवाब। फारूक सत्तार कहते हैं, अनीस भाई मेरे लिए आपके पास क्या पैकेज है? फारूक सत्तार के इल्जामात की हकीकत क्या है, पूछेंगे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब की ये नज़म हमें आज एमक्यूएम के दो धड़ों की लड़ाई देखकर याद आ रही है। बहादुराबाद और पीएसपी और बहादुराबाद के दरमियान में जो आपस में उनके मामला ख़राब हुए पहले पीएसपी का एक धड़ा बना, फिर एमक्यूएम के अपने अंदर धड़े बने, अब उन धड़ों के अंदर भी धड़ी बंदियाँ होती हुई नजर आ रही हैं। हुआ ये लग रहा है आखिर में होते हुए कि एमक्यूएम की चोंच और दुम सब कुछ गायब होने वाली हैं। जो मामलात हमने ख़राब होते हुए देखे थे उसमें एक शख्सियत थी फारूक सत्तार साहब की, जो कहा जा रहा था कि किसी तरीके से एमक्यूएम को आगे लेकर चल सकेंगी। जिस वक्त अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया गया, उसके बाद क्या उनमें कैपेसिटी किसमें थी लीडरशिप की, वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी फारूक सत्तार पर डाली गई। मगर तकरीबन एक साल से ज़्यादा होने को आया है और बुरी तरह नाकाम होते हुए नजर आए फारूक सत्तार, ना सिर्फ एमक्यूएम की लीडरशिप के हवाले से बल्कि दीगर जमातों के हवाले से, फैसलों के हवाले से, और अब तो आकर वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। अब अगर पीएसपी वालों की तरफ से एक मर्तबा अटेम्प्ट हो जाए, एक मर्तबा फोन कॉल कर लें और उनसे पूछ लें कि भाई क्या आप एमक्यूएम के तंजीमी बहरान से वाकई में तंग आ गए हैं, और तंग आ गए हैं तो क्या आप हमारी तरफ आना चाहेंगे? हमारे दरवाजे खुले, आप आ जाएं। लेकिन दिन रात पीएसपी के लोग फोन पर बैठकर धमकियां भी दें, किसी के जरिए से बुलावा भी भेजें और बुलाया भी जाए और मुलाकात भी की जाए, और कभी दबे दबे लफ्जों में, कभी खुले खुले लफ्जों में संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाएं, और जो सहूलतकार हैं बीच में उनका भी अहम किरदार है। ये 2018 के इलेक्शन से कुछ माह पहले ये हो रहा है। फारूक सत्तार साहब ने इल्जामात लगाए, मगर ये इल्जामात नहीं हैं। इससे पहले भी वो इसी किस्म के इल्जामात लगा चुके हैं। मामला फारूक सत्तार साहब का ऐसा क्या है कि ना सिर्फ एमक्यूएम के लीडर्स उनसे खुश नहीं हैं, बल्कि दूसरे लीडर्स से भी उनकी मुसलसल चपकले जारी है। बार बार वो कह रहे हैं कि माइनस फारूक सत्तार फॉर्मूला पे काम किया जा रहा है। अब तो वो खुलकर फिर सहूलतकारों के खिलाफ बात करने लगे हैं। फारूक सत्तार साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और पीएसपी पर जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा कमाल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुस्तफा कमाल साहब ने भी खुलकर ही कह दिया कि अब पीएसपी में फारूक सत्तार की कोई जगह नहीं है। क्या वजह थी कि मुस्तफा कमाल साहब को इस लेवल पर आना पड़ा कि उनको ये बात खुलकर कहने पड़ी? उन्होंने कहा इससे पहले मैंने कभी किसी के लिए ये बात नहीं की, हमेशा कहा कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, मगर आज मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं कि फारूक सत्तार की कोई जगह नहीं है पीएसपी में। वी विल आस्क हिम आफ्टर अ क्विक ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट्स फेरिया। And welcome
बैक. मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. मुस्तफ़ा कमाल साहब, कुछ ऐसे कबल डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ बैठकर एक निशान पर इलेक्शन लड़ने की बातें हो रही थी. आज मामला यहाँ तक पहुंचे कि वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए. क्या वजह हुई है? उनकी मुनाफकत, उनका झूठ, उनकी शातर जो जहनी है, उनका टोटल मुनाफकत जो है. देखिए, पिछले 3 माह से जो उनकी पार्टी में उन्होंने अपने बारे में खुद और अपने साथ के लोगों के साथ कर दिया है. गली गली में जो है वो जो सारे चर्चे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ पटिशनें लगाई हुई हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ निशानों पे लड़ रहे हैं, निशानात पे लड़ रहे हैं. इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में कहते थे 5 सीटें आएंगी, 1 सीट आई, बमुश्किल आई, लड़ाई हो गई सारी. एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम, मेयर के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया फारूक सत्तार ने टीवी पे बैठ के कि 6 अरब रुपए खा गया. ये इल्ज़ाम लगाया आमिर खान को कि इसको ठेके दिए जा रहे हैं. ये इल्ज़ाम लगाया कि जो वो फारूक सत्तार ने कि खालिद मकबूल जो है वो नई पार्टी चला रहे हैं, आमिर खान चला रहे हैं, और आमिर खान के बगैर जो है वो के बगैर ही MQM चल सकती है, वरना नहीं. ये सारी उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया टिसोरी के बगैर नहीं के साथ नहीं चल सकती. अलग अलग उन्होंने अपना यौम तासीस, ये सब चीज़ों में हमने अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं कहा हमने. आज उनकी इन तमाम नालायकियों की वजह से, उनकी तमाम बददियानतियों की वजह से, उनकी जो जूतियों में दाल बट रही है, उनके लोग उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं. अब वो आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में क्या असर हुआ. अब इस चीज़ का इल्ज़ाम वो अगर ये दें कि कोई प्रेशर में जा रहा है, कोई उनके ऊपर प्रेशर, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, तो भाई अगर प्रेशर में ये जो लोग उनके लेफ्ट और राइट में खड़े हुए हैं, अगर प्रेशर, तो ये ना एक ट्रैफिक पुलिस वाले का भी प्रेशर नहीं ले सकते. अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी इनको कह दे तो ये फिर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहा हूं. इतने बड़े तुर्रम खान है सारे के सारे. तो अगर प्रेशर होता तो ये इटसेल्फ जो खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये इटसेल्फ निशानी है इस वाली बात की कि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, कोई प्रेशर नहीं, झूठ बोल रहे हैं. वरना प्रेशर, ये कितने बड़े तुर्रम खान है. प्रेशर होता तो फारूक सत्तार खुद यहाँ पे बैठे होते. तो प्रेशर ही तो ट्रैफिक पुलिस का किसी ट्रैफिक. तो जब ये कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा मगर PSP में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा उनको PSP में जाने के लिए. अगर एक तो वाकई मरी जाएंगे और PSP में नहीं आएंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनके लिए इज्जत के मामलात बंद कर दिए हैं. इनके अक्ल शऊर पे पर्दा पड़ना इसी को कहते हैं. सुबह दोपहर शाम टके टके पे बदनाम हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, और अल्लाह ताला अपने हाथों से करवा रहा है. तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मर जाएंगे, PSP में नहीं जाएंगे. और PSP में आने से तो लोगों की इज्जत बहाल हो रही है, लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, इज्जत वाले मामलात होते हैं. तो बिल्कुल जिसकी किस्मत में जिल्लत लिखी होगी वो PSP में आएगा नहीं, और अल्लाह ताला किसी ऊपर से कोई फरिश्ते नाज़िल नहीं करेगा, उन्हीं से ऐसे काम करवाएगा कि वो नहीं आए. नंबर 1. नंबर 2 ये कि भाई 24 मार्च को आपने अनीस कायम खान, अभी आज अप्रैल में हम बैठे, 24 मार्च को 2 दिन पहले जब इनका इलेक्शन कमीशन में डिसीजन आने वाला था 26 मार्च को, 24 मार्च को इन्होंने मुलाकात की अनीस कायम खानी से, अपनी ख्वाहिश पे मुलाकात की है और पूछा है कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आया इलेक्शन कमीशन में तो मेरे लिए आपके पास क्या पैकेज है. अनीस कायम खानी ने कहा कि अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया तो मैं मुस्तफ़ा कमाल से बात कर लूँगा, अपने पार्टी के लोगों से बात कर लूँगा, हम इज़्ज़त के साथ आपके घर पे आएंगे और आपको हम PSP में ले जाएंगे, इज़्ज़त दे के PSP में ले जाएंगे. और अगर उन्होंने कहा अगर मेरे हक़ में फ़ैसला आ गया, और मैंने कहा कि भाई फिर आप अपनी सियासत कीजिएगा अगर आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए. तो जब ये बुला रहे थे, बात कर रहे थे, मुझसे उन्होंने साल भर पहले, 1.5 साल पहले इन्होंने मीटिंग की है, मुझसे मीटिंग की है, अकेले मीटिंग की है, बुलाकर मीटिंग की है, अपने लोगों से छुपकर मीटिंग की है. फिर अभी आज से चंद माह पहले अनीस कायम खानी से इससे पहले भी मीटिंग की उन्होंने, कामरान टिसोरी के घर में बुलाकर मीटिंग की अनीस कायम खानी से, और सारी गुफ्तगू की. तो जब फिर इलेक्शन वाले दिन जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो अनीस कायम खानी साहब के फ़ोन कॉल को आप निकाल के मैं पेश कर देता हूं कि फारूक सत्तार की कितनी कॉलें लगी हुई हैं कि वो गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ अपने 2 वोट कामरान टिसोरी को दे दें, हमें बहादराबाद वालों को गिराना है. फिर जब उनके ये इलेक्शंस हो रहे थे, उनकी पार्टी के इलेक्शंस हो रहे थे, गिड़गिड़ाते थे अनीस कायम खानी को फ़ोन करके कि भाई हमारे पास कुछ कारकुनान भेज दें, हमें अपना पावर शो करना है. तो उस वक्त इनको ख्याल नहीं आ रहा था कि किससे बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. और फिर
جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پر آج یہ ہم پر کوئی ہمارے پاس آ جائے تو کہتے ہیں پریشر ہے. میں سوال کرتا ہوں 22 اگست 2016 کو الطاف حسین کی تقریر جب سن رہے تھے تو سب جی بائی کر رہے تھے, رات میں پکڑے جاتے ہیں, صبح سارے لوگ جو ہے وہ یکسر بدل جاتے ہیں اور ایک رات میں مجرم کے طور پر گرفتار ہوتے ہیں اور صبح جو ہے وہ پارٹی کے قائد بن کر نکلتے ہیں. تو وہ کس پریشر میں الطاف حسین کو چھوڑ کر آ گئے یہ لوگ, وہ بتائیں گے ذرا. وہ نہیں کہتا کوئی کہ ان کے اوپر پریشر تھا, پوری پارٹی جو ہے وہ ایک دن میں ایک رات میں چینج ہو گئی پوری پارٹی. بھائی الطاف حسین کے لیے کی زبان سے پاکستان کے خلاف باتیں کیا پہلی دفعہ سن رہی تھی؟ پہلی دفعہ لوگوں نے سنی تھی میڈیا کے اوپر, اور تم تو صبح دوپہر شام سنتے تو بیٹھ کر اور جی بھائی کر رہے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کر. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے بھی جب پہلے کچھ عرصہ پہلے بھی فاروق ستار صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ ہاتھ ہیں جو یہ باتیں کروائے تھے, میٹنگ کروائے تھے. آپ نے کہا کہ کھل کے کہتا ہوں میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے سب بات کریں. کراچی کے حالات بھی ایسے تھے, مجبوری بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ نظر رکھے ایک دھڑا, ایک پوری پارٹی جس پہ الزام تھا را کے ساتھ ہونے کا, تو ان کا حق ہے کہ اس پہ نظر رکھتے, اس سے بات کرتے. مگر کیا ابھی بھی نظر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ابھی بھی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ الزام یہ لگا رہے ہیں فاروق ستار صاحب. میں فریہ بڑی, یہ پہلے کیوں نہیں آ گئے یہ لوگ جو ہمارے پاس آئے ہیں, یہ اب کیوں آ رہے ہیں اتنی بڑی یہ سب کچھ ان سے, ان کی پارٹی میں ان کی لڑائی کیا اسٹیبلشمنٹ نے کرائی؟ کیا ان کی 2 رابطہ کمیٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی؟ کیا بہادر آباد اور پی آئی بی الگ الگ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا؟ کیا جو ہے ایک دوسرے کے خلاف وہ یہی سمجھتے ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں مائنس فاروق ستار ہے. اگر تو ایسا ہے نا تو پھر ان کو کچھ اور کام کرنا چاہیے, جا کر چائے بیچیں کہیں پر, پھر یہ کام نہ کریں. اگر یہ اتنے ہی شیلو لوگ ہیں, اگر یہ اتنے ہی اسٹوپڈ لوگ ہیں, اتنے ہی ہلکے لوگ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے یہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ کر پا رہی ہے, مجھے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی یہ والا کام. مجھے پتا ہے کہ فاروق ستار کو یہ بولا, اسٹیبلشمنٹ بولا ہے کہ اپنے میئر کو کہا کہ 6 ارب روپے کا غبن کر گیا. یہ فاروق ستار کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ بولا ہے کہ یہ جا کر ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بولے کہ عامر خان کو ٹھیکے دے رہا ہے میئر, میں حساب مانگ رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا. فاروق ستار, یہ خالد مقبول کو اسٹیبلشمنٹ نے بولا ہے کہ فاروق ستار کا نام لے کر بولے کہ اب ماؤں بہنوں کو اگر بری نگاہ سے دیکھا گیا تو آنکھیں نکال لیں گے. 34 سال کے بعد, 34 سالوں کے بعد 34ویں یوم تاسیس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خالد مقبول کہہ رہے ہیں فاروق ستار کا نام لے کے کہ ماں جبینوں کو گنجائش نہیں رہی پارٹی میں. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ان کو یہ کرنے کو, کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں, یہ منافق لوگ ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں فاروق ستار صاحب کو. یہی تو میں نے کہا, جھوٹے ہیں, منافق ہیں, شاطر ہیں. اس لیے میں نے اس آدمی کے لیے دروازے بند کیے ہیں, ایک ہی آدمی کے لیے دروازے بند کیے ہیں. اینڈ آئی ہوپ دس وڈ بی دی فرسٹ اینڈ لاسٹ پرسن. اینڈ یہ میں نے غرور, گھمنڈ, تکبر میں اللہ مجھے زمرے میں نہ لے کر آئے. I hate to say what I said actually. But یہ شخص کہیں پہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ صبح دوپہر شام میں 25,000 قسم کے سٹانسز چینج کر رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل و شعور پہ پردہ ڈال کر اس کو گڑھے میں گرانا ہی گرانا ہے. ذلت اس کا مقدر ہے. اس لیے ہم نے بھی کہا کہ بھائی اس آدمی سے کو بند کرو دروازہ. کیسے یہ الزام لگا سکتے ہیں اپنی ان تمام کرتوتوں پہ کہ کسی کے اوپر پریشر ہے؟ وہ یہ تو کسی ٹریفک پولیس والے کا بھی پریشر برداشت نہیں کر سکتے. اگر پریشر ہوتا تو لیکن یہ ہو کیا رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ آئی نو ابھی اس وقت آپ کو یقیناً جو الزامات لگائے ہیں اس پہ آپ کا غصہ بجائے فاروق ستار پہ, لیکن آپ جانتے ہیں فاروق ستار کو, کئی سالوں سے جانتے ہیں. یہ جو پچھلے 6 مہینے سے خاص طور پہ ہم فاروق ستار صاحب کا کیریکٹر دیکھ رہے ہیں, ایک طرف ایک پریس کانفرنس آپ کے ساتھ کی, اگلے دن کچھ اور کہہ دیا, ادھر اپنے لوگوں سے لڑائی کر لی, کہیں اور پہ کچھ اور بات ہو گئی. یہ اس طرح سے ہمیشہ تھے فاروق ستار صاحب, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کا نہیں, کہیں اور سے تو نہیں ہے پریشر, کہیں لندن سے یا کہیں اور سے؟ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایکسپوز کیے بغیر مارتا بھی نہیں ہے. اندر کی برائی باہر, اندر کی جو ہے وہ خباثت اور غلاظت دکھائے بغیر جان بھی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ. یہ اس کی سنت کے خلاف ہے. یہ سب کے چہروں پہ نقاب چڑھے ہوئے تھے, یہ سب چنگے مرس بنے ہوئے تھے, یہ سب معصوم مظلوم, یہ سب 2 نمبر لوگ. ان کو الطاف حسین سوٹ کرتا تھا. جبھی تو یہ ہمارے خلاف ہمارے آنے کے بعد الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ تو الطاف حسین سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کروا دیا کہ یہ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو, 2 نمبر لوگ تھے, یا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, کہتے بھائی ہاں بھائی بولا ہے پاکستان کے خلاف, ہم بھی کھڑے, ہم بھی, ہمیں بھی مار دو. یہ اس کیریکٹر کے بھی لوگ نہیں. ایک
ایک رات میں وفاداری ساری چینج کر لی. یہ ان کے دلوں میں خواہشات ہیں لیڈری کے, پیسوں کے خواہشات ہیں, پرسن پریولیجز کے خواہشات ہیں. کوئی قوم ووم کا فکر نہیں ہے اس کو. مہاجروں کے زخم خوردہ جسم کو یہ اور گد کی طرح نوچنا چاہتے ہیں, اس کی بوٹی نوچنا چاہتے ہیں, اس کا خون چوسنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کو جو ہے وہ یہ سارا نام چاہیے, پتنگ چاہیے, یہ مہاجر نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آج تک ہمارے خود تو ایک رات میں ڈرائی کلین ہو کر آ گئے. 22 اگست کو پکڑے گئے, ٹھاکر ان کو لے کر جاتا ہے, پتہ نہیں کون سی مشین میں ان کو دھو کر نکالتا ہے کہ صبح مجرم جو ہے وہ پارٹی کا لیڈر بن کے نکلتے ہیں. میرے پاس اگر میرے پاس کوئی بچہ آ رہا ہے, اس کی وہ اگر اپنے گھر میں رہنا شروع کر رہا ہے, کوئی غریب ماں کا بیٹا, اس کو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے. ابے جب تم خود ڈرائی کلین ہو کر آئے ہو ایک رات میں سارے کے سارے, وہ کس کے ساتھ تم ڈرائی کلین ہو کر آئے ہو؟ وہ تمہیں اپنا ڈرائی کلین ہونا برداشت ہے؟ کسی غریب بچے کا ڈرائی کلین ہونا ہاں, میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو, بچوں کو غلط راہ کو چھڑوا کر سیدھے راستے پر ڈال رہا ہوں. بالکل ڈرائی کلین کر رہا ہوں میں ان کو. میں اپنی قوم کو گندا رہنے دوں؟ میں اپنے نوجوانوں کو, پاکستانی نوجوانوں کو جو آپ نے کہا گندا رہنے دوں؟ میں تمہاری طرح میں گندا رہنے دوں؟ جو آپ نے کہا کہ کامران ٹسوری کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں فاروق ستار صاحب کی, یہ کون سی ویڈیوز ہیں؟ یہ تو کسی دن میں پردے پہ چلاؤں گا ان ویڈیوز کو, میرے پاس بھی ہیں, وہ کسی دن میں چلاؤں گا. اس کے لیے آپ کے پاس بھی ہیں؟ ہاں, اور کیا ہے, ہمارے ابھی فون میں ہے آپ کے پاس؟ اسی دنیا میں رہتے ہیں. ارے ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے ہمارے پاس, ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. ابھی تو ہم نے کچھ لیکن کچھ نوعیت کا بتائیں, کس قسم کی ویڈیوز ہیں, کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے پھر بلیک میل؟ ارے بھائی میں بلیک میل کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے ان کی 3 مہینوں میں تو صرف جہاں یہ اوقات سے باہر جاتے ہیں ان کو آواز لگاتے ہیں, ہیلو انسان کے بچے بنو, یہ آواز لگاتے ہیں. یہ وہ لوگ, یہ کیا ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل ہیں, اور آپ کے پروگرام اس چیزوں کا متعامل نہیں ہو سکتا. میں اس کی نوعیت بھی بتا دوں, چھوڑ دیں ان باتوں کو, آگے چلیں. ان کو سب کچھ پتہ ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے. پتہ نہیں کیا ان کے دماغوں میں دماغ خراب اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سمجھتے کہ ہماری زبان نہیں ہے, ہم بول نہیں سکتے ہم. ارے بھائی تم کیا چیز ہو؟ الطاف حسین سے ہم نہیں ڈرے یار. الطاف حسین صاحب کے آگے ہم کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی. تم کیا بیچتے ہو کہ تم جھوٹ بولو گے میرے سامنے, میری قوم کو گمراہ کرو گے اپنی پرسنل پریولیجز کے لیے؟ تمہاری اتنی ساری کہانیوں کے باوجود بھی ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رائے راست پہ لے کر آئے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھائے. ہم ہر طرح سے عزت دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے معصوم کہہ کے گزارا کیا, میں نے مظلوم کہہ کے گزارا کیا, لیکن کوئی انسان رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی نہیں, اس کے لیے مدت ختم ہو گئی ہے. اب اس کی قسمت میں اگر اللہ تعالیٰ نے رسوائی لکھی دی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تو نہیں لڑ سکتا. رائٹ, ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد we will be right. Keep watching tonight. ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے کہا کہ فاروق ستار صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور پھر پریس کانفرنس کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی کنیکشن ہے آپس میں؟ کل وہ کوئی قوم کے حقوق کے لیے تھوڑے ملنے گئے تھے وہاں پہ ان سے. ڈیفینیٹلی اپنی لیڈری کے لیے آپشنز ڈھونڈنے گئے تھے, اور جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے وہی نیریٹو وہ, چونکہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نہیں ہے یہاں پر اتنی فعال, تو انہوں نے کہا کہ چلو جو بھی فاروق ستار کی بچی کچھ ساکھ ہے اس کو استعمال کر لیجیے. یہ تو بھائی بکنے کے لیے ٹکے ٹکے پہ تیاری ہے نا, کب نہیں بک رہی ہے, یہ تو ہر کسی سے بکتے ہیں, دن میں 2 دفعہ الگ الگ پارٹیوں سے بکتے ہیں یہ. تو ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کون سا یہ قوم کا مقدمہ لڑنے گئے؟ شہر میں بجلی نہیں ہے, اسی شہباز شریف وہ بیان دے رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کراچی کو لاہور جیسا بنا دیں گے. موقع ملا تو پاکستان کا وزیر اعظم نریندر مودی ہے کیا؟ مطلب کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تم 3 ٹائم تمہارے بھائی وزیر اعظم رہے ہیں, آج بھی تمہارا وزیر اعظم ہے, اب بھی کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ اگر ہمیں موقع ملا تو فاروق ستار صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی نہیں, وہ شاید میئرشپ چاہتے ہیں کراچی کی پرابیبلی. اچھا, وہ وزارت عظمیٰ سے کام نہیں چل رہا نا, وزارت عظمیٰ سے کام نہیں چل رہا, وزارت عظمیٰ سے کام نہیں چل رہا ان کا.
کہ وزیر اعظم رہتے ہوئے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, بس میئر بن کے ہی رہیں گے. دیٹ مینس کہ اگر کراچی والے ووٹ نہ دیں پی ایم ایل این کو تو کراچی پھر اسی طرح سے تاریکی میں ڈوبا رہے گا, کراچی پھر اسی طرح سے پانی سے محروم رہے گا, کچرا گاہ بن جائے گا, تعلیم ختم ہو جائے گی, کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی ہسپتال ختم ہو جائیں گے. دیٹ مینس کہ یہ حال ہوگا کراچی کا, جو کہ ہو رہا ہے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو لوگوں کو سوچنا ہے. تو بالکل میں اسی نیریٹو کو لے کر ملک کو بدنام کرنے والے نیریٹو کو, یہ جو انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, بیسیکلی وہ ملک وہ خط لکھتے ہیں, بار بار جا کے امی کو لے کر آ جاتے ہیں, بار بار 14 قبرستان جاتے ہیں. تو وہ یہ سارا کچھ وہی نیریٹو ہے جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے. رائٹ. سو نواز شریف صاحب کے نیریٹو پہ تو آج بڑی حد تک پابندی لگ گئی ہے. کورٹس نے کہا ہے کہ جو عدلیہ کے خلاف بات ہوگی وہ نہ نشر کی جائے. کیا آپ کو فیوچر لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کا بھی, اور کیوں اس وقت فاروق ستار صاحب جائیں گے کہ جو اس وقت ایک لگ نہیں رہا بیانیہ پاپولر ہے کہ اس میں شامل ہو جائیں؟ کیا وجہ ہوگی اس بات کی؟ آپشن نہیں ان کے. آپ نے سینٹ کے الیکشن کے دوران پی ایم ایل این کے وزراء کے بیانات نہیں سنے تھے کہ اگر قیادت ایم کیو ایم کی فاروق ستار کے پاس ہوتی تو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشنز کا رزلٹ کچھ اور ہوتے. آپ کے پاس ہے نا ریکارڈ پہ یہ ساری باتیں, تو کیوں کہہ رہے تھے وہ یہ والی بات؟ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی, اور یہ ہمیشہ سے کمفرٹیبل ہیں بیچنے کے لیے. انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں, سینٹ میں نواز شریف صاحب کے لیے جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو ایک ووٹ, اپنے ایک سینیٹر سے ووٹ ڈلوا کر اس آئینی ترمیم کو کروا دیا تھا نا انہوں نے کہ بھائی کوئی نااہل شخص جو پارٹی کا سربراہ ہو سکتا تھا. ایک ووٹ سے جیتے تھی, ایک ووٹ سے کامیاب ہو گئی تھی نا وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, اور وہ ایک ووٹ کس کا تھا؟ تو کیا انہوں نے اپنے سینیٹر کو نکال دیا کیا پارٹی سے؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ الطاف حسین بڑے ناراض رہتے تھے فاروق ستار سے. فاروق ستار صاحب کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا میرے ووٹر اور میرے ورکر کی سینٹیمنٹ 5 سے 15% تک ابھی تک الطاف حسین کے ساتھ ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اس کے پاس کون سا یہ جو ہے وہ مشین آئی ہے جس سے پرسنٹیج ناپتے ہیں 5 سے 15%؟ یہ بیسیکلی الطاف حسین صاحب کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. ان کو الطاف حسین 2 نمبر الطاف حسین سوٹ کرتا ہے. بالکل ابھی بھی کام کر رہے ہیں. نسرین جلیل رابطے میں ہے, کشور زورہ رابطے میں ہے, اور لوگ رابطے میں ہیں. ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ کے لوگ کھڑے ہیں, وہ رابطے میں ہیں. اور یہ ابھی ان کے بیانات نکال کے دیکھ لینا. یہ تو انہوں نے لائیو ٹی وی پہ باتیں کی ہیں, بڑے بھائی چھوٹے بھائی کیا ہے انہوں نے سارا سلسلہ. الطاف حسین کو یہ سوٹ کرتے ہیں, یہ الطاف حسین کو سوٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ الطاف حسین کو کہ یہ گالیاں کھا کے بھی, ذلیل ہو کے بھی, مجمع میں بھی ذلیل ہو کے یہ رہے گا میری کھونٹے سے بنے. اس کی ہڈی ڈال دو گے تو یہ اپنا بس جو ہے وہ بس آگے کہیں نہیں جائے گا. اس کو یہ پتہ ہے الطاف حسین. اور 2 نمبر الطاف حسین کو ان کو ایسی 2 نمبر ان کو پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کبھی آئیں گے تو نہیں, تو چلو چند لمحے کے لیے گالیاں سن کر, بے عزت ہو کر, ذلیل ہو کر, بقیہ تو سارا میٹر ڈاؤن ہے نا. راتیں اپنی رنگین ہیں, دن اپنے سارے کاروبار چل رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. قوم کی کس کو فکر ہے؟ 9 دفعہ قوم نے ووٹ ڈال دیا مہاجروں نے, 9 دفعہ ایم پی ایم این ایز بنا دیے, 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیا. شہر میں پہلے پانی آتا تھا, آج نہیں آتا. شہر میں پہلے سیوریج کا نظام ٹھیک تھا, آج نہیں ہے. شہر میں لوگ پہلے دوسرے شہروں سے علاج کروانے آتے تھے, آج اپنے شہر میں علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے. شہر میں پہلے تعلیم تھی, آج نہیں ہے. روزگار نوجوانوں کو میسر تھا, آج نہیں ہے. ان کے سامنے ہی تو سب کچھ ہوا ہے سارا. یہ کہتے ہیں رونا روتے ہیں اختیار نہیں. اور تم نے تو اپنے ہاتھوں سے اختیارات چھین کر دیے. آج ہی کی بات ہے, جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں جو نیب کے چیئرمین ہیں, آج ایک لاپتہ کمیشن کے سامنے, لاپتہ لوگوں کے حوالے سے کمیشن اس میں پیش ہوئے. انہوں نے اس وقت وہ کمیشن کے چیئرمین تھے, نیب کے چیئرمین بننے سے پہلے. آج انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی گورنمنٹ کے دور میں, جب وہ گورنمنٹ میں شامل تھی, اس نے اپنے لاپتہ لوگوں کے لیے ایک بھی آواز نہیں اٹھائی. کہا کہ گورنر جو کہ ان کا گورنر تھا کبھی بھی مؤثر طریقے سے اپنے لاپتہ لوگوں کے لیے اس نے بات نہیں کی. یہ میں مہاجروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا وجود مہاجروں کی نسلوں کو اور گروی رکھ کر جانا چاہتا ہے, گروی رکھ کر جانا. ان کو مہاجر ورثہ چاہیے, ان کو مہاجر جیلوں میں چاہیے, ان کو مہاجر لاپتہ چاہیے, اور ان کو تاکہ ان کے جو ان کے پاس ساتھ ایک کلاؤڈ رہے, یہ میزریز جو ہے وہ پھیلاتے رہیں, لوگوں کو لوگوں کے دشمن بناتے رہیں. میں مہاجروں کے کانٹے چننا چاہتا ہوں, میں مہاجروں کے دشمن کم کرنا چاہتا ہوں, میں تمام قومیتوں کو ساتھ لے کر چاہتا ہوں, مہاجروں کے دوست بنانا چاہتا ہوں. میں یہ ہمارا فرق اور ان کا فرق.
اوکے مصطفیٰ کمال صاحب، ایک کل ایم کیو ایم کی ایم پی اے سمیتا افضال بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں. کیا لگ یہ رہا ہے جس تیزی سے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ساری آپ کے پاس آ جانی ہے الیکشن سے پہلے؟ لیکن جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کو تو آپ نے منع کر دیا، باقی سب لوگ اب تو رہ کیا گیا خیر. اور یہ تو خیر کوئی سمبولک ساری چیزیں ہیں. بیسیکلی دیکھیں ایم کیو ایم تو ساری ہمارے پاس ہے آلریڈی. ایم کیو ایم کی بیک بون جو ہے اس کی کارکنان ہے، اس کی آرگنائزیشن، اس کی ساری چیز. اور ہم ہی تو وہ لوگ تھے جو آرگنائزیشن چلانے والے تھے. انیس قائم خان